کا ٹائم ہے ہمارے پاس اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا کچھ تجربات آپ سے شیئر کر لیں اور کچھ فوڈ فار تھاٹ آپ کے لیے ہم یہاں پہ چھوڑ دیں. ٹیکنالوجی آپ کا شعبہ ہے, ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. If I'm not mistaken, this is the very institute جو پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کافی زیادہ by virtue of the lunar mission, perhaps first ever lunar mission from Pakistan. ٹیکنالوجی ہے کیا؟ ٹیکنالوجی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے جو بھی کام یا جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں ہماری سہولت کے لیے ہوتے ہیں. to make life easy for us. آگیومنٹ کر لیتے ہیں بہت ساری اپنی ایسی کیپیسٹیز کو جو بحیثیت انسان ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہوتی. میں اگر کراچی جانا چاہوں ایک ایسے زمانے میں کہ جب سوائے پیدل چلنے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو, تو جو فاصلہ یہاں سے کراچی کا ہے میں نے گوگل پہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ مجھے 12 دن مسلسل چلنا پڑے گا, 12 days, دن اور رات, تو پھر میں کراچی پہنچوں گا. لیکن ٹیکنالوجی موجود ہے, آگیومنٹ ہونے شروع ہو گئی چیزیں, موٹر سائیکل بن گئی, کار بن گئی اور ہوائی جہاز بن گیا. تو اب جو منیمم ٹائم ہے وہ 1 hour and 35 minutes فلائٹ ٹائم ہے, which reduces 144% times. 144 گنا رفتار تیز ہو گئی ہے سفر کرنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بائی اینڈ لارج ایک اچھی چیز ہے. آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم ٹیکنالوجی کے ایک ایسے شعبے کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ سلائڈ سے بنی ہوئی ہیں اگر ساتھ ساتھ چلا سکیں کہ اے آئی جو ہے یہ آپ سب کو آئی ایم شیور مجھ سے بہتر پتا ہوگا کہ اے آئی کیا ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو کچھ شارٹ ایکسپیرینسز ہیں جو اے آئی سے ریلیٹڈ میری زندگی میں آئے, میری توجہ اے آئی کی طرف آئی اور میں نے پھر اس بارے میں غور کرنا شروع کیا. آج سے تقریباً 2 سال پہلے ون فائن ایوننگ آئی واز ان مائی ہاؤس اور میرے شولڈر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا, تو میں نے اپنی میڈیسن کی ڈراور کھولی. میں چاہتا تھا کہ ڈیپ ہیٹ کریم کی ٹیوب نکال کے وہ لگا لوں یہاں پہ اور اس کے بعد ایزی ہو جاؤں گا. مجھے میڈیسن کی ڈراور میں ڈیپ ہیٹ کریم نہیں ملا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھنا وہ ڈیپ ہیٹ کریم کہیں دوسری جگہ کسی دوسرے روم میں تو نہیں رکھا ہوا. یہ گفتگو آمنے سامنے ہو رہی ہے, اس میں کہیں ٹیلی فون انوالو نہیں ہے. اٹ واز ناٹ اے کنورسیشن اوور ٹیلی فون. ڈیپ ہیٹ کریم دوسرے کمرے سے وہ لے کے آ گئی, میں نے لگا لی اور میں بھول گیا اس بات کو. صبح سو کے اٹھا, حسب معمول سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون کے اوپر چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. سوشل نیٹ ورک کی مشہور زمانہ ویب سائٹ کھولی, پہلا اشتہار ڈیپ ہیٹ کریم کا تھا. اب یہ آج سے 2 سال سے زیادہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں سوچنا پڑ گیا کہ یہ ڈیپ ہیٹ کا اشتہار اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا, اور پھر ذہن نے کام کیا کہ فون پر بات بھی نہیں ہو رہی تھی, فون تو چارجنگ پہ تھا شاید. تو اس کا مطلب یہ ہوا, کنکلوژن یہ ہوا کہ میرا فون میری گفتگو کو سن رہا تھا کہ جو میں بیگم سے کر رہا تھا, اور نہ صرف یہ کہ سن رہا تھا بلکہ یہ انفارمیشن کہیں سے کہیں پروسیس ہو رہی تھی. کسی پروفائل جو بیک اینڈ کے اوپر میرے فون کے مینوفیکچرر نے میرے لیے بنائی ہوئی ہے. ایپل کا فون ہے تو ایپل کے پاس شاید وہ پروفائل ہوگی. گوگل کے سافٹ ویئر ہے تو ہو سکتا ہے گوگل پروفائلنگ کر رہا ہو, فیس بک ہو سکتا ہے پروفائلنگ کر رہا ہو میری, اور میری پروفائل سے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ دس مین از ان نیڈ, پاسبلی نیڈ آف ڈیپ ہیٹ کریم, تو اس کو اشتہار بھیج دیتے. It provoked a lot of curiosity. میں نے اس کے اوپر کافی غور کیا, آرٹیکلس بھی لکھ دیے اس کے اوپر میں نے, اور اپنے بہت سارے دوستوں سے اس کے اوپر ڈسکشنز بھی شروع کر دیے. 2-3 مہینے کے بعد ایک اس سے بھی زیادہ عجیب اتفاق ہوا, اور وہ یہ کہ میں اپنے گھر کے پاس جو گروسری اسٹور ہے وہاں سے بریڈ لے کے آتا ہوں شام کو واک سے واپسی پہ. ایک دن میری مطلوبہ بریڈ وہاں پر اسٹاک میں نہیں تھی, تو میں خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اسی پرٹیکولر بریڈ کے برانڈ کا اشتہار میری اسکرین پہ پاپ ہو گیا سیل فون کی. اب یہ اور زیادہ چیلنجنگ سچویشن تھی کیونکہ اس میں کہیں گفتگو بھی انوالو نہیں تھی. میں نے نہ کسی کو فون کیا, نہ میں نے کسی سے بات کی. امکان ہی نہیں تھا اس بات کا کہ میرا فون سن رہا ہو کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بریڈ اینڈ بیونڈ کی برانڈ بریڈ آج دستیاب نہیں تھی. میرا ایک دوست ڈیٹا سائنٹسٹ جرمنی میں ہوتا ہے, اس کو میں نے کال کیا اور اس کو میں نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں مدد دو کہ یہ بریڈ اینڈ بیونڈ کا اشتہار میرے موبائل پہ کیوں آیا. اس نے پورا سینیریو اس سے ڈسکس کیا, کافی دیر ہم بات کرتے رہے.
پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں. اس نے 2 دن کے بعد مجھے فون کیا اور اس نے کہا اس نے بھی سوالات پوچھے آپ کی توجہ کے لیے. اس نے کہا جی آپ ایک ہی جگہ سے روزانہ لیتے ہیں ڈبل روٹی؟ میں نے کہا جی ایک ہی جگہ سے لیتا ہوں. اس نے کہا یہ جاتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا پیدل جاتا ہوں. کہنا وہاں جا کے آپ کو کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، ڈبل روٹی مانگنی ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، خود شیلف سے اٹھاتا ہوں، کاؤنٹر پہ پیمنٹ کرتا ہوں. کہتا پیمنٹ آپ کارڈ سے کرتے ہیں کیش کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیش میں کرتا ہوں. یعنی کہیں کوئی ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہے سارے پروسیس میں. تو کنکلوژن یہ تھا، اس نے کہا کہ آپ اس شیلف کے سامنے کتنی دیر رکتے ہیں روزانہ کہ جہاں آپ کی مطلوبہ بریڈ رکھی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا شاید 30 سیکنڈ میں اپنی مطلوبہ بریڈ اٹھاتا ہوں اور اپنی بیگم کی تاکید کے مطابق اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتا ہوں اور کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر کے گھر آ جاتا ہوں. کہنا اچھا تو اس دن آپ اس پرٹیکولر کاؤنٹر کے سامنے، اس شیلف کے سامنے کتنی دیر رکے ہوں گے؟ میں نے کہا اس دن شاید میں 1.5 منٹ رکا ہوں گا، اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک میں نے پورا اس کو ڈھونڈا اور مجھے وہاں پہ میری بریڈ نہیں مل رہی تھی. تو اس نے کہا بس یہ جو 30 سیکنڈ کی بجائے 90 سیکنڈ اپروکسیمیٹلی آپ نے وہاں پر اسپینڈ کیے، تو آپ کے فون نے اسرٹ کر لیا اس بات کو کہ یہ روزانہ جس لوکیشن پہ 30 سیکنڈ رکتا ہے، آج وہاں پر یہ 90 سیکنڈ رکا ہے. اور وہ لوکیشن جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا انہوں نے کہ وہ اس گروسری اسٹور کی وہ شیلف ہے کہ جس کے اوپر بریڈ اینڈ بیونڈ کی پروڈکٹ رکھی ہوتی ہے اور بریڈ اینڈ بیونڈ کا اشتہار آپ کو آ گیا. کین یو امیجن دیٹ؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایون ڈائجسٹ اٹ. اور یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس میں جو ایکسائٹنگ بات یہ ہے اور جو تھوڑی سی کنسرننگ بات یہ ہے کہ انسانوں کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بہت زیادہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے. اور کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی جو شاپنگ کی چوائس ہے وہ کوئی اور لیڈ کر رہا ہو اس کو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں پسند کرے گا اس بات کو کہ آپ کی جو کانشیس چوائس ہے وہ ہائی جیک ہو جائے یا وہ مینیپولیٹ ہو جائے. کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا. تو اے آئی سے آج کل یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ بڑا جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں، آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت. آلدو کہ یہ آپ نے خریدا ہے $1500 کی یہ ڈیوائس ہے، اس کا ماہانہ کانٹریکٹ بھی آپ ہی پے کر رہے ہیں، لیکن جو ڈسکلیمرز آپ نے ایکسیپٹ کیے ہوئے، جو فائن پرنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں پڑھتا کبھی بھی، اور پڑھ بھی لے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جو لینگویج لکھی ہوتی ہے بڑی ایمبیگیوس ہوتی ہے. ان کی ساری اسٹرینتھ ہی اس ایمبیگیوٹی میں ہوتی ہے جو ان کے فائن پرنٹ میں لکھی ہے. تو آپ کے ہی پیسے سے، آپ کے ہی وقت کو اور آپ ہی کی ڈیسیژن میکنگ کی چوائسز کو بری طرح سے مینیپولیٹ اور مونوپلائز کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے مارکیٹ اکانومی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کے اوپر ایسے ایتھیکل فریم ورکس امپلیمنٹ ہونے چاہیے کہ جو اے آئی کو اس طرف نہ جانے دیں کہ جس سے ہماری مرضی کے خلاف اے آئی استعمال ہو سکے. اس کے اوپر کون کام کر رہا ہے پاکستان میں میری معلومات نہیں ہے، حالانکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے اور میری معلومات میں نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے. دنیا میں اگر کہیں کام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت اطلاع رہتی ہے. جو ٹاپ لیڈرز ہیں دنیا کے ملکوں کے، وہ کنسرن ہیں اس کے اوپر، وہ اکثر اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن جو کارپوریشنز ہیں جو بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر اے آئی کی یا ٹیکنالوجی کی اوور آل، ان کا جو بزنس انٹرسٹ ہے وہ پیراماؤنٹ ہوتا ہے. نہیں نام لینا چاہیے کسی ٹیک بلینئر کا، لیکن آپ کے ذہن میں نام بھی آ رہے ہوں گے اور ان کی تصویریں اور ان کے کام بھی آ رہے ہوں گے. تو وہ جو ٹیک بلینئرز ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں اس ساری ریسرچ کو کہ جو اے آئی کے حوالے سے یا اور کسی بھی حوالے سے بظاہر انسانوں کے فلاح کے لیے یا انسانوں کے فائدے کے لیے بن رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کاروباری مفاد کے پیش نظر بھی اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہوں گے؟ تو مجھے تو یقین ہے، میرے اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ مجھے یقین ہے، ڈی پیٹ کا اشتہار آنے سے اور ڈبل روٹی کا اشتہار آنے سے مجھے یقین آ گیا کہ یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملک میں مجھ جیسے یوزر کے ساتھ بھی اے آئی کھیل رہی ہے. تو پھر اگر ہم ان یوزرز کی بات کریں کہ جن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کم پتہ ہے یا شاید نہ ہونے کے برابر پتہ ہے، آپ کے ڈرائیور کے ساتھ بھی ہے کھیل رہی ہے.
تو اگر آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ یقیناً ٹیک میں آپ سے تو ہم پلہ نہیں ہوگا نا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا، آپ سے کم ہی جانتا ہوگا. تو ٹیک جو ہے، میں ڈرا نہیں رہا آپ کو ٹیک سے، لیکن میں ٹیک کی طرف اس جانب توجہ آپ کی دلا رہا ہوں کہ اس کا جو ایتھیکل سائڈ ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ایونچولی یہ ہوگا کہ پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسانیت سے دور ہوتا چلا جائے گا. واٹ میکس اس ہیومن، یہی بات ہو رہی ہے نا ابھی یہاں پر، کمپیشن کی بات ہو رہی ہے، ایمپتھی کی بات ہو رہی ہے. تو اے آئی جو ہے، یا میں یہ نہیں کہتا کہ اے آئی جو ہے وہ ایمپتھی کو ختم کر رہی ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اے آئی جو ہے وہ کمپیشن کو ختم کر رہی ہے. یہ تو انٹینٹ کی بات ہے، لیکن انسانوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ اے آئی کے اندر کب آئے گی، ایمپتھی کب آئے گی اے آئی میں، کمپیشن کب آئے گی اے آئی میں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو بھی میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ آپ سب ٹیک گریجویٹس ہیں فیوچر کے، تو ٹیک آپ کا پروفیشن ہوگا، بریڈ اینڈ بٹر ہوگا، اس میں آپ ایکسیل کریں گے آگے، اور اسی سے آپ پیسے بھی کمائیں گے. ہو سکتا ہے یو آل ول بی پارٹنرز ان دیٹ کائنڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وچ از آلریڈی ان پلیس. تو انسان کے لیے کمپیشن کیوں ضروری ہے، انسان کے لیے ایمپتھی کیوں ضروری ہے، یہ بات سمجھنا میرا خیال ہے بہت آسان ہے. کیونکہ ایمپتھی اور کمپیشن بہت باریک سا فرق ہے ان دونوں کے درمیان. ایمپتھی کہتے ہیں اس انسانی جذبے کو کہ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، اور کمپیشن ایک قدم آگے بڑھ کے اگر کسی کو ضرورت میں دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے. آپ کو کوئی شخص نظر آتا ہے کہ جو بھوکا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ کی ایمپتھی آپ کو بتا دے گی کہ یہ بھوکا ہے، لیکن آپ کا کمپیشن ایک اسٹیپ آگے جا کے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیں گے، اپنے ہاتھ سے شیئر کر لیں گے اس کے ساتھ اپنی روٹی، تو یہ کمپیشن ہو جائے گا. ٹیک یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ریگولیٹ ذرا مستق سا لفظ ہے، میں نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن اس کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے فریم ورک کی ضرورت ہے جو لیجسلیٹ کیا جائے پاکستان جیسے ملکوں میں بھی اور دنیا کے ان ملکوں میں بھی کہ جہاں سے ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا. میرا خیال ہے میرا وقت مکمل ہو گیا آج کی گفتگو کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.